بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دکھ بھری سچی کہانی۔ ایک بہن کہتی ہیں، ایک دن میں اپنے گھر کی صفائی کر رہی تھی، اتنے میں میرا بیٹا آیا اور شیشے سے ایک شاہکار تحفہ گرا دیا اور وہ ٹوٹ گیا۔ میں اس سے بہت ناراض تھی کیونکہ یہ بہت مہنگا تھا اور میری ماں نے مجھے دیا تھا۔ میں اسے پسند کرتی تھی اور اسے رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے غصے میں اسے بلایا اور کہا، میرا رب ایسی دیوار گرائے جو تمہاری ہڈیاں توڑ دے۔ بہن کہتی ہیں، کئی سال گزر گئے اور میں اس بد دعا کو بھول گئی تھی اور مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی، نہ ہی مجھے معلوم تھا کہ وہ آسمان پر چڑھ گئی ہے۔ میرا بیٹا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ پلا بڑھا اور وہ میرے دل میں باقی بچوں سے زیادہ پیارا تھا۔ میں اس کو ہوا لگنے سے بھی ڈرتی تھی۔ وہ میرے لیے اپنے بہن بھائیوں سے زیادہ نیک تھا۔ اس نے تعلیم حاصل کی، گریجویشن کے بعد ملازمت حاصل کی اور میں اس کے لیے بیوی تلاش کر رہی تھی۔ اس کے والد کی ایک پرانی عمارت تھی جو اس کو گرا کر دوبارہ تعمیر کرانا چاہتا تھا۔ میرا بیٹا اپنے والد کے ساتھ عمارت کی طرف گیا۔ وہ اپنے باپ سے تھوڑا دور گیا اور کارکنوں سے دیوار اس کے اوپر گر گئی۔ میرا بیٹا چیخا اور پھر اس کی آواز غائب ہو گئی۔ کارکن رک گئے اور سب پریشان اور خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اس سے دیوار ہٹائی اور ایمبولینس آئی اور اس کا جسم لے جانے کے قابل نہ رہا کیونکہ شیشے کی طرح گر کر ٹوٹ گیا تھا، تو انہوں نے اسے بڑی مشکل سے اٹھایا اور انتہائی نگہداشت میں منتقل کیا۔ اور جب اس کے والد نے مجھے خبر کی تو میں بے ہوش ہوئی، اور جب مجھے ہوش آیا تو گویا اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کے سامنے وہ گھڑی بحال کر دی جس میں نے بچپن میں کئی سال پہلے اس کے لیے بد دعا کی تھی، اور مجھے وہ بد دعا یاد آ گئی اور میں روتی رہی یہاں تک کہ میں دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ جب ہسپتال میں مجھے افاقہ ہوا تو میں نے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے کہا۔ میں نے اسے دیکھا اور کاش میں نے اسے اس حالت میں نہ دیکھا ہوتا۔ ان لمحوں میں دل کی دھڑکن رک گئی اور میرے بیٹے نے آخری سانس لی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، کاش وہ دوبارہ زندہ ہو جائے، گھر کے تمام فن پاروں کو توڑ دے، بس میں اسے نہ کھوں۔ کاش میں گونگی ہو جاتی اور اس کو بد دعا نہ دیتی۔ کاش کاش، لیکن کاش لفظ کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ ایک شخص عبداللہ بن عبد المبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت کرنے آیا۔ ابن مبارک نے اس سے پوچھا، کیا تم نے اس کے لیے بد دعا کی؟ اس نے کہا، ہاں۔ فرمایا، جاؤ، تم نے خود ہی اس کو خراب کیا ہے۔ ہر ماں اور باپ کے لیے میرا پیغام، اپنے بچوں کو غصے میں بد دعا کرنے میں جلدی نہ کریں۔ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ اپنی زبانوں سے وعدہ کریں کہ اپنے بچوں کے لیے کامیابی اور رہنمائی کے لیے دعا کریں گے، ان کے لیے بد دعا نہ کریں، اور جان لیں کہ اپنے بچوں کے لیے بد دعا کرنے سے ان میں فساد، ضد اور نافرمانی بڑھ جاتی ہے۔ اس نافرمانی کی شکایت کرنے والے سب سے پہلے آپ ہیں جنہوں نے ان کے لیے بد دعا کرنے میں جلدی کی۔ اپنے بچوں کو بد دعا نہ دیں بلکہ اللہ سے ان کی اصلاح اور رہنمائی کے لیے دعا کریں، اور جب بھی آپ اپنے بچوں کو خوش ہوتے اور کھیلتا ہوا پائیں تو ان کے لیے یہ دعا مانگیں، اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ انہیں جنت میں خوش رکھ جیسا کہ تو نے انہیں دنیا میں خوش رکھا ہے۔